अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। इस सूरत की इब्तिदा में ज़िक्र था बराअतुम मिनल्लाहि व रसूली कि अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से बेज़ारी का ऐलान है। और अब ये हुक्म है कि मुशरिक आइंदा ना हज कर सकते हैं और ना ही वो हरम में दाखिल हो सकते हैं। इस चीज़ का यहाँ पर ज़िक्र है। अल्लाह पाक फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इन्नमल मुशरिकूना, पुख्ता बात है कि मुशरिक नाजिसुन नापाक हैं। फ़ला यक़रबुल मस्जिदल हरामा, पस ना करीब आए मस्जिद हराम के बाद आमिहिम हाज़ा, इस साल के बाद। जब अल्लाह ताला ने मुशरिकीन की कुव्वत को बिल्कुल खाक में मिला दिया और मक्का मुकरमा पर मुसलमानों की फ़तह के जब झंडे लहराए, तो इसके बाद अरब लोग बहुत ज़्यादा तादाद में मुसलमान हुए। दायरा इस्लाम बहुत वसी हुआ और जब मुसलमानों को इस कदर मजबूती हासिल हुई तो सन 9 हिजरी में खुल कर ये ऐलान किया गया कि आइंदा कोई मुशरिक या काफिर मस्जिद हराम में दाखिल नहीं होगा। क्यों कि मुशरिक और काफिर ये नापाक हैं और ये कभी भी हरम की हदूद में दाखिल नहीं हो सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन को, यहूदियों को, ईसाइयों को जज़ीरतुल अरब से निकाल देने का हुक्म जारी कर दिया था कि किसी मसलहत के तहत फ़ौरी तौर पर तो इन लोगों का यहाँ से इनखला चूँकि मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर हज़रत उमर के दौर खिलाफत में आपकी वसीयत के मुताबिक इन सब को मुकम्मल तौर पर जज़ीरतुल अरब से बाहर निकाल दिया गया। अब इसके बाद मुसलमानों के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि अगर मुशरिकीन हज और उम्रे के लिए नहीं आएंगे तो फिर तिजारत किस तरह से चलेगी, क्योंकि इन्हीं दिनों में तिजारत हुआ करती थी। तो इस वहम को भी दूर करने के लिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि वइन खिफ्तुम क़ैलतन, कि अगर तुम खौफ करो मोहताजी का, गुर्बत का, फसौफा युगनीकुमुल्लाहु, तो पस अनकरीब गनी कर देगा तुम्हें अल्लाह, मिन फ़ज़लिही, अपने फ़ज़ल से, इंशा, अगर उसने चाहा। इन्नल्लाहा अलीमुन हकीम, बेशक अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। तो अल्लाह पाक ने इस खौफ को भी दूर फरमा दिया कि अगर तुम्हारे दिल में फ़क्र, मोहताजी और गुर्बत का खौफ है कि रिज़्क़ की तंगी हो जाएगी, तो अल्लाह ताला तुम्हें इससे भी गनी कर देगा अपने फ़ज़ल से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सल्तनत रूमा और फ़ारिस से जो एक सैलाब आया था माल गनीमत का, आपने दुनिया से जाते हुए फरमाया था कि ए मुसलमानों, मुझे तुम पर फ़क्र का अंदेशा नहीं है, मुझे तो अंदेशा ये है कि तुम पर दौलत के अंबार आ जाएंगे और तुम इस दौलत की वजह से एक दूसरे की गर्दनें मारने लगोगे। सूरत के आगाज़ से लेकर अब तक मुशरिकीन के ख़िलाफ़ ही चला आ रहा था, लेकिन सरज़मीन अरब पर अहले किताब यानी यहूदी और ईसाई भी आबाद थे। कुछ साबी, कुछ मजूसी भी मौजूद थे, लेकिन अक्सरियत जो थी वो यहूदियों की थी। अब उनके मुतल्लिक़ अल्लाह पाक फरमाते हैं, क़ातिलुल लज़ीना, लड़ो उन लोगों से, ला युमिनून बिल्लाहि, जो नहीं ईमान लाए अल्लाह पर, वला बिल यौमिल आखिरी, और ना ही आखिरत के दिन पर, वला युहर्रिमूना, और नहीं वो हराम करार देते, मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु, उस चीज़ को जो अल्लाह ने हराम करार दी और उसके रसूल ने, वला यदीनूना दीनल हक़ी, और नहीं कबूल करते सच्चे दीन को, मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा, उन लोगों में से जिनको किताब दी गई। यहूदी और ईसाई भी इस्लाम के बहुत ज़्यादा मुखालिफ थे, जैसे सूरह माइदा में था कि अलबत्ता पाओगे तुम ज़्यादा दुश्मनी के एतबार से मोमिनों के हक़ में यहूदियों को और उन लोगों को जिन्होंने शिर्क किया, यानी मुशरिकीन के साथ यहूदी भी दुश्मनी में कम नहीं थे। तो अब इन अहले किताब के बारे में भी हुक्म आया कि अब इनसे भी किताल करो, और हत्ता युअतुल जिज़्यता अन यदिवा, यहाँ तक कि वो जजिया दे अपने हाथ से, वहुम सागिरून, और वो आजिज़ होकर रहें। जजिया उस माल और रकम को कहते हैं कि जो फ़ौजी मुसारफ और दिफा के लिए उन काफिरों से ली जाती है जो मोमिनों की रियाया बनकर रहते हैं। उनमें से जो बूढ़े और बच्चे हों उन पर कोई जिज़िया नहीं होता, औरतों पर भी नहीं, और ना ही किसी बीमार पर। फ़लसफ़ा दीन के एतबार से ये आयत बहुत अहम है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से चले जाने के बाद सहाबा हमेशा ये 3 ऑप्शन रखते थे कि ईमान ले आओ तो फिर हमारी बराबरी की सतह पर आ जाओ,
نہیں تو تابعداری کرو، ہماری اطاعت میں آ جاؤ، جزیہ دو اور اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کر لو، نہیں تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی۔ یہ خاص وقت تھا جب تک کہ ان میں رسول موجود تھے کہ یا تو ایمان لے آؤ ورنہ مار دیے جاؤ گے۔ اب چونکہ کوئی رسول موجود نہیں ہے، اس لیے اب ہے کہ ان سے بھی لڑو، یا تو یہ تابع ہو جائیں یا ہتھیار ڈال دیں، لیکن زبردستی اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اب اگلی آیت میں یہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ اللہ نے کیوں کہا کہ قتال کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے عزیر ابن اللہ کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور کہا نصارہ نے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ باتیں ہیں ان کے اپنے منہوں کی۔ یضاہئون، یہ مشابہت رکھتے ہیں یا نقل اتارتے ہیں قول الذین کفروا، ان لوگوں کی بات کی کہ جنہوں نے کفر کیا من قبل، اس سے پہلے۔ قاتلہم اللہ، تباہ کرے گا اللہ ان کو، انا یؤفکون، کدھر الٹے پھیرے جا رہے ہیں۔ تو ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہود و نصارہ نے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا اللہ کے پیغمبروں کو، اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ اتخذوا احبارہم، بنا لیا انہوں نے اپنے علماء کو، ورہبانہم، اور اپنے پیروں کو، اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا رب، کہ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے مولویوں کو اتنا اونچا درجہ دے دیا کہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ حضرت عدی ابن حاتم پہلے عیسائیوں کے پادری تھے اور بہت پڑھے لکھے صحابی تھے، 9 ہجری یا 10 ہجری کی ابتدا میں ہی مسلمان ہوئے تھے۔ جب یہ آیت ان کے سامنے آئی تو کہنے لگے کہ حضرت میں تو خود عیسائیوں کا مبلغ تھا، میرے علم میں تو ایسی کبھی کوئی بات نہیں آئی کہ عیسائیوں نے اپنے علماء کو، اپنے مولویوں کو اپنا رب بنایا۔ ترمذی شریف صحاح ستہ کی کتاب ہے، اس میں اور مسند احمد میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے علماء جب بھی بغیر کسی شرعی ثبوت کے کوئی حکم دیتے تھے تو کیا لوگ بغیر کسی تحقیق کے اس کو مانتے تھے؟ تو حضرت عدی ابن حاتم نے کہا کہ جی بالکل ایسا ہی تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ شرعی ثبوت کے بغیر کسی بھی عالم یا پیر کی بات ماننا، یہی اس کو رب بنانا ہے، کیونکہ یہ صرف اللہ کی ہے۔ ہاں، اگر کوئی مولوی کوئی مسئلہ شریعت کے مطابق بتائیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ مسئلہ قرآن یا سنت یا حدیث کے مطابق نہیں ہے، نہ ہی فقہ اسلامی کے مطابق ہے، اور پھر بھی لوگ اگر اس کی پیروی کریں تو پھر یہ ان کو رب بنانا ہی ہے۔ تو آگے فرمایا والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی، وما امروا الا لیعبدوا، حالانکہ ان کو نہیں حکم دیا گیا تھا اس بات کا کہ عبادت کریں الہ واحد، مگر ایک اللہ کی، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات، عما یشرکون، ان چیزوں سے جن کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ کیونکہ اللہ نے تو صاف کہہ دیا کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کا ہے، کوئی پیغمبر، کوئی انسان اس چیز کا مجاز نہیں کہ اپنی طرف سے وہ کسی بھی چیز کو یا کسی بھی حکم کو حرام یا حلال ٹھہرا دیں اللہ کے حکم کے بغیر۔ تو آگے فرمایا یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں ان یطفئوا نور اللہ، کہ مٹا دیں اللہ کے نور کو، یعنی نور ایمانی، نور توحید، نور سنت اور نور اسلام کو، بافواہہم، اپنے منہوں کے ساتھ، وَيَأْبَى اللَّهُ، اور اللہ انکار کرتا ہے، إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، مگر یہ کہ وہ پورا کرے اپنے نور کو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر اس کو پسند نہ کریں۔ کہ یہ مشرکین، یہودی اور عیسائی سب یہ چاہتے ہیں کہ اس توحید، ایمان، سنت اور اسلام کے اس نور کو کسی طرح سے مٹا دیں، حق کی یہ باتیں دبی ہی رہیں، اور جبکہ اللہ تعالیٰ اس کے برخلاف ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے کہ اللہ کا نور اس دنیا سے مٹ جائے، اور یہ بات کافروں کو کبھی بھی پسند نہیں ہوگی۔ هو الذی،
وہی ذات ہے ارسلہ جس نے بھیجا رسولہ اپنے رسول کو بالہدا ہدایت کے ساتھ و دین الحق اور سچے دین کے ساتھ لیظہرہ اور تاکہ وہ غالب کر دے اس کو یعنی اس دین کو علی الدین کلہ تمام دینوں پر ولو کرہ المشرکون اگرچہ اس کو پسند نہ کریں شرک کرنے والے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مستقل فیصلے کا اعلان کیا کہ وہ اپنے دین کو قیامت تک پوری طرح محفوظ رکھیں گے۔ ماضی کی طرح اب ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا کہ لوگ اپنے دین کی شکل کو مسخ کر دیں یا کوئی بھی طاقت اس دین کو صفحہ ہستی سے مٹانے میں کامیاب ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت لوگوں نے خود ساختہ طور پر بہت سے دین بنا رکھے تھے۔ عرب کے مشرکین کا ایک دین تھا جس کو دین ابراہیمی کہتے تھے، یہودیوں کا دین تھا جس کو دین موسیٰ کہتے تھے، نصارہ اپنے دین کو دین مسیح کہتے تھے۔ یہ سب خدا کے دین کے خود ساختہ ایڈیشن تھے جن کو انہوں نے غلط طور پر خدا کی طرف سے آیا ہوا دین قرار دیا ہوا تھا۔ تو پھر اللہ پاک نے ان سب دینوں کو رد کیا اور پیغمبر عربی کے دین کو اپنے دین کے واحد دین کے طور پر قیامت تک کے لیے قائم کر دیا اور اس کتاب کی بھی اور اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کی واحد یہ کتاب ہے قرآن پاک کی جس میں آج تک زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکی۔ اسلام کی صورت میں اللہ نے مذہب کی جو روشنی چلائی وہ کبھی مدھم نہیں ہو سکی اور نہ ہی کبھی ہو سکے گی۔ وہ کامل طور پر دنیا کے سامنے موجود ہے اور ہر دوسرے دین کے اوپر اپنی برتری کو مسلسل قائم رکھے ہوئے ہے۔ اب آج کے مسلمان کی بدقسمتی ہے کہ اگر ہم اس کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اپنے دین میں کوئی نہ کوئی اپنے خواہش کے مطابق تبدیلی لے آتے ہیں، بدعات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو یہ ہماری اپنی غلطی ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کے بہت سارے ایسے نیک لوگ اس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جو اس دین کی اصل شکل کو اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد سے قائم رکھے ہوئے ہیں اور قیامت تک قائم رکھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو صحیح دین کے رستے پر چلنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔